وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ یہ عاجز کسی ایئرپورٹ پر فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نوجوان سامنے سے گزرا، وہ شراب پی رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو وہ سامنے سے گزر گیا، تھوڑی سی دور جا کر وہ پھر واپس لوٹا اور آ کر مجھے ہیلو ہائی کرنے کے بعد کہنے لگا، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے تو میں یہ سمجھا کہ اس نے مجھے پگڑی اور لباس پہنے ہوئے جو دیکھا ہے شاید اسے اچھا لگا۔ ہم جب باہر ملک میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوٹ لباس ہے۔ ان کافروں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے، کیونکہ کیا پتا وہ آگے سے کیا بکواس کر دے۔ اور کیوٹ لفظ ایسا ہے کہ جب ہم ان کو جواب میں یہ کہتے ہیں تو وہ آگے سے بول نہیں سکتے۔ خیر، جب اس نے کہا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ پگڑی اور سفید لباس پسند کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں آپ کی طرح اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، اے بھائی، آپ تو مجھ سے بھی بہترین بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا، جی بالکل یہ سچ ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر سامنے واش روم میں چلا گیا۔ اس نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے شراب کی بوتل پھینکی اور واش بیسن پر کولی کر کے چہرہ دھویا اور وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ میرے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا میں آپ کو اپنا تعارف کرواؤں؟ میں نے کہا، جی بالکل کروائیے۔ اب اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام یہ ہے اور میں نے ٹیکو جاپان کی یونیورسٹی سے MSc کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے اور میں اس وقت فلاں بڑی کمپنی کے اندر مینیجر ہوں۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ کیا میں آپ جیسا بن سکتا ہوں؟ میں نے بھی پھر کہا، آپ مجھ سے بھی بہترین بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیسے ممکن ہے جبکہ میں نوجوان ہوں؟ میں نے کہا، تو کیا ہوا، نوجوان ہی تو بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری شخصیت بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ میرا عہدہ اور تنخواہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے اس ملک میں ہر دن کہیں نہ کہیں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے اور میں ان کا مہمان ہوتا ہوں۔ آج ادھر عیاشی کرتا ہوں اور کل ادھر عیاشی کرتا ہوں۔ میرے نت نئے گاہک ہوتے ہیں۔ جب معاملہ اتنا سنگین ہے تو یہاں تک آ پہنچا ہے تو مجھے بتائیے کہ میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بھائی، اگر آپ کے لیے گناہ چھوڑنا اتنا مشکل ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو آپ کو گناہوں سے بچا دینا آسان ہے نا؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا، ہم نے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے بڑوں سے ایک نسخہ سیکھا ہوا ہے، میں آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، پھر آپ اس کی برکت خود دیکھ لینا۔ وہ کہنے لگا، جلدی بتائیے۔ میں نے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس آدمی کو بیت کے کلمات پڑھائے اور اس کو مرکبہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس نے کہیں اور جانا تھا اور مجھے کہیں اور جانا تھا، البتہ میں نے ایڈریس ایکسچینج کر لیا تھا ان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، 3 ماہ بعد اس نوجوان نے انگلش میں خط لکھا۔ اس خط میں اس نے 2 ہی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس نے خط میں 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، کبھی کبھی تہجد کی نماز پڑھنے کو بھی مل جاتی ہے۔
دوسری بات یہ لکھی کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچا کیسے ہوا ہوں۔ میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ